جی السلام علیکم. آواز جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے بس. جی وعلیکم السلام. ہاں آ رہی ہے. جی تو کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے الفعل المحموز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ الفعل الصحیح کی ٹائپ میں اس کو الفعل المحموز کس میں آتا ہے؟ من الافعال الصحیحہ میں، یعنی جو فعل صحیح کا جو سسٹم ہوتا ہے تو یہ افعال صحیحہ میں جو ہے یہ آتا ہے، اور اس کے امر کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب یہ ہے الفعل المضاف. مضاف کہتے ہیں کس کو؟ ڈبلڈ کو، یعنی جو ڈبل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. تو یہ بھی کس میں ہے؟ من الافعال الصحیحہ میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈبل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو المضاف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، یعنی جس کو ہم مد بولتے ہیں. مد کا مطلب ملا دینا، یعنی دو جو سیم ورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھ کر دیتے ہیں. جیسے یہ ہے مدد، مدد ہے تو اس کو اب مدد یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں سیم ورڈ ہے، یہ دال دو دال ہے. تو اب ان دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں کیا؟ مدہ. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں الفعل المضاف. تو یہ اصل میں ہوتا ہے مدد. مدد یہ کیا ہوگا؟ یمددو. تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مد یمدو. دو دال یہاں پہ، تو اس کو بھی دونوں دال کو ملا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مد یمدو. تو یہ بھی اسی طرح سے، اب یہ مد یمدو یہ باب نصرہ سے ہوا، یعنی اس کا جو ہے تو اسی طرح سے یہ جو ہے ڈیفائن ہوتا ہے. جو نصرہ فتح پڑھا ہے، اگر زبر ہوتا تو یہ فتح سے ہوتا، زیر ہوتا تو سمیہ سے ہوتا، یعنی میم دوسرا ورڈ جو ہے. تو اب اس میں جو ہوتا ہے کہ مدہ مدہ مدو، یہاں 5 تک جو ہے یہ رہتا ہے ایسے ہی. یہ ایک واحد تثنیہ جمع غائب 3rd پرسن مذکر کا، اور واحد تثنیہ یہ غائب 3rd پرسن مؤنث کا. یہاں تک تو جو ہے یہ یعنی دال جو ہے یہ یا جو بھی ورڈ جس کو ہم مضاف کرتے ہیں یا ملاتے ہیں وہ دونوں جو ہے تشدید کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں 5 کے بعد، یعنی جمع سے جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم حرف علت میں دیکھتے رہے کہ وہ جو ہے واپس آ جاتا ہے. اب یہاں سے مدد نہ یہ ہو جاتا ہے، اب دال باہر نکل کے آ جاتا ہے. مدد تم نے مدد کیا، یہی جو ہے پھیلانا ہے. سوری، مدہ کا مطلب جو ہے پھیلانا، اور یہ اردو میں مدد کرنا جو ہے مدد بہرحال یعنی ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ عربی سے اردو میں یوز ہوتا ہے. مدد کرنا یعنی ہاتھ پھیلانا، کسی کو کچھ دینا اس میں، بٹ اس کا اصل مطلب ہوتا ہے پھیلانا. مدد تم نے پھیلایا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دال پورا باہر آ گیا. مدد نہ، مدد مدد تما.
چونکہ اس میں اب تشدید ہوگی تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسی لیے جو ہے اب یہ کیسے پڑھا جائے گا اگر دو دال کو، اب پھر اس پہ دو دال پہ اعراب ہو جائے گا، اب پھر یہ بھی اعراب ہو رہا ہے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسی لیے جو ہے وہ اس کا دال باہر آ جاتا ہے۔ تو مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، یہ دیکھ رہے بالکل فعل صحیح کی طرح، جیسے نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، مددتی، نصرتما، مددتن، نصرتن، نصرتو، مددتو، فعلنا، مددنا، یہ بالکل جو ہے یہ سب فعل صحیح کی طرح ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس میں تشدید ہو، یعنی دو ورڈ کو ایک ساتھ ملا دیا گیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل المضاف۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل المضاف، یعنی دا ڈبلڈ ورب ہو گیا وہ، یعنی جس کو یہ دو ورڈ جو ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ چونکہ تو یاد کرنے میں بھی پہلا ورڈ وہ ہوتا ہے، جیسے ہم یاد بھی کریں گے تو مد یمد مدن ایسے یاد ہوتا ہے، مد یمد مدن، یعنی یہ پہلا والا صیغہ جو واحد غائب کا ہوتا ہے یہی یاد کیا جاتا ہے، یا ڈکشنری میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے۔ چونکہ آن ایکچوئل یہ اس ٹیبل کا بھی پارٹ ہوتا ہے، اور ویسے صرف معنی بتانے کے لیے مد یمد مدن یعنی پھیلانا۔ اس فعل کو کیا ہے؟ فعل مضاف کہا جاتا ہے۔ مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دگنا۔ اس میں چونکہ ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور ان دو لفظوں کو تشدید سے ملا دیا جاتا ہے، تشدید سے ملا دیا جاتا ہے، جیسے مددہ کو مدہ کہنا، تو یہ مدہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو مزید یہ سمجھنا ہے کہ شروع کے 5 صیغوں کے بعد یہ تشدید ختم ہو جاتی ہے جو میں نے بتایا، اور جمع مؤنث غائب کے صیغے سے اخیر تک بالکل جو دیکھا کہ وہاں سے 5 صیغے کے بعد جو ہے وہ ایک بالکل نارمل جو فعل جیسے فعل صحیح ہے اسی طرح سے پورا یوز ہوتا ہے، اور بس 5 صیغے میں کیا ہے؟ تشدید جو ہے وہ استعمال، تشدید جو ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور سیم فعل مضارع میں بھی ہے، یعنی 5 کے بعد جو ہے یہ تشدید جو ہے، جیسے یمدو، یمدان، یمدون، تمد، تمدان، یا پھر یہ دال جو ہے اب اس کا خروج ہوتا ہے، یعنی باہر جو ہے اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ تشدید سے نکل جاتی۔ تو یمددنا، اس میں صرف اس میں نکلتی ہے، اور باقی جو ہے کسی میں نہیں نکلتی ہے، نیچے تک جو ہے امدو نمدو، یہ اس میں یہ جمع کا صیغہ یہ سیکنڈ پرسن کا، اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا، اس میں بس دال جو ہے یہ باہر جو ہے وہ آ جاتی ہے، باقی کسی میں جو ہے یہاں تمدو، تمدان، تمدون، تمدین، تمدان، تمددنا، امدو، نمدو۔ تو یہ مضارع میں کیا ہے کہ صرف 2 صیغے میں، یعنی جمع حاضر سیکنڈ پرسن کے صیغے میں اور جمع غائب تھرڈ پرسن مؤنث میں جو ہے یہ دال بس باہر رہتی ہے، تمددنا۔ باقی سب میں کیا ہے؟ تشدید ایز اٹ از یوز ہوتی ہے۔ تو یہ مضارع میں جو ہے الفعل المضاف میں تشدید جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گی ہر جگہ پہ، صرف 2 صیغے میں جمع غائب اور جمع حاضر مؤنث، اس میں کیا ہے وہ دال جو ہے اس کو ہم باہر لے آتے ہیں۔ تو اس میں کچھ نہیں ہے، وہ تو تشدید ہے، ویسے ہی اس کو جو ہے یعنی یہ دونوں ہیں تو امدو، انصرو، اب یہ دو لفظ کو ایک ساتھ ملا دیا تو بہرحال اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یہ نمدو۔ یہ ننصرو، تو یہ 2 کو ملا دیا تو ظاہر ہے کہ تو یہ الفعل المضاف جو ہے
جو الفعل المضارع اس سے آئے گا وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا، اور اگر دوسرے باب سے ہے تو صرف زبر زیر پیش کے لحاظ سے تبدیلی ہوگی، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو الفعل المضاف کا جو ٹیبل ہے وہ ہر ٹائپس میں یہ وہ اسی طرح رہے گا۔ اگر تبدیلی باب میں ہو رہی ہے تو صرف زبر زیر پیش کے لحاظ سے تبدیلی ہوگی، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 5 صیغے کے بعد جو ہے وہ تشدید ختم ہو جا رہی ہے، اور مضارع میں جو ہے وہ صرف 2 صیغے میں تشدید ختم ہوتی ہے، باقی سب میں ایسی چیز رہتی ہے۔ اس سے جو فعل امر آتا ہے وہ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو فعل صحیح کی طرح یوز کرنا چاہیں تو وہ فعل صحیح کی طرح یوز ہوتا ہے، لیکن جو ہے چونکہ اسی لیے اس کو الگ سے بیان کیا، نہیں تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی اس کو الفعل المضاف کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑے بہت چینجز ہوتے ہیں، تبھی اس کی علیحدہ شناخت پڑی ہے، اس کا الگ نام پڑا ہے، یا اس کا الگ اس کا وجود ہے، کیونکہ بہرحال چینجز تو ہیں، چاہے وہ مائنر ہو یا میجر ہو۔ تو اب یہ ہے باب نصرہ سے مد یمد، تو یہ جو تھا جیسے ہم نے دا یدو سے پڑھا، تو وہ تو وہ دا یدو جو ہے لگتا ہے جیسے ادو، تو اب یہ اسی طرح سے جو ہے یہ نصرہ سے ہے، تو اس کا جو ہے اس کی میم پر کیا ہے پیش رہتا ہے، یعنی اس کو ہم فعل امر بنانا چاہیں تو ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، یعنی مدہ اور امدد، جیسے انصر تم مدد کرو، تو یہ دونوں طرح یوز ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا فعل امر ہمیں بنانا ہو تو پہلے لفظ پر پیش آتا ہے اور تشدید والے پہ زبر آتا ہے، یعنی اس میں جو باب نصرہ سے ہو، تو یہ جو ہے دونوں طریقے سے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ فعل امر جو الفعل المضاف سے جو فعل امر آتا ہے وہ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور ایک یعنی مدہ بھی ہو سکتا ہے، امدد بھی ہو سکتا ہے۔ مدہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے پہلے اس پر اگر باب نصرہ سے ہے تو پیش ہوگا اور دال پہ زبر رہے گا، لیکن اردو میں کیا تھا، اس پہ بھی پیش تھا اور اس پہ بھی پیش تھا، لیکن یہ الگ ہے، اس پہ زبر ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو مدہ مدہ، مدو مدی مدہ اور امددنا، اس میں یہ جو ہے یہ دونوں میں یہی آتا ہے، یعنی اگر اس سے بھی فعل امر لا رہے ہوں گے تو جمع مؤنث کا صیغہ امددنا ہی آئے گا، تو ادھر سے لیں امدد سے یا مدہ سے، دونوں سے یہ بس ایک صیغہ ہے، باقی جو ہے یہ ہے تو یہ تو عنصر کی طرح ہے، عنصر عنصرہ عنصرو عنصری عنصرہ عنصرنا امددنا امددہ، اور یہ ہے مدی مدہ مدی، تو یہ تو دونوں میں ایک ہی رہتا ہے تثنیہ، جو آپ نے پہلے بھی دیکھا۔ تو بہرحال الفعل المضاف میں جو فعل امر آئے گا وہ اسی طرح سے آئے گا، یعنی دونوں طرح سے آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو نوٹ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سے کیا ہے دونوں طرح سے، یعنی مدہ بھی آ سکتا ہے اور امدد بھی آ سکتا ہے۔ امدد تو بالکل کلیئر ہے کہ باب نصرہ سے جو ہے باب نصرہ سے جس طرح سے عنصر آتا ہے وہ اسی طرح سے اس سے، اور فعل نہیں بھی اسی طرح سے ہے کہ یا تو ہم اس کو جو ہے لا تمدد بھی یوز کر سکتے ہیں اور لا تمدہ بھی،
جو مضارع میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ تو صرف بٹ اس میں فعل نہیں میں یہ یوز ہوتا ہے، یعنی لا تمدد بھی یوز کر سکتے ہیں، لا تمدہ بھی، بٹ یہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ایز اٹ از تشدید کے ساتھ جو ہے۔ تو نارمل ہوتا تو لا تمدو، اور یہ ہے یہ زبر بتائے گا کہ یہ کیا ہے، فعل نہیں ہے، یعنی اس پر جو زبر ہے۔ تو لا تمدہ، لا تمدہ، لا تمدو، لا تمدی، لا تمدہ اور لا تمددنا۔ تو بہرحال یہ بھی کیا ہے، دونوں طرح سے لا تمدد، لا تمدہ، لا تمددہ، لا تمددو، یہ دونوں طرح سے فعل امر کی طرح یہ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تو فعل مضاف میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ حرف علت نہیں ہے، اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ حرف علت نہیں ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ فعل صحیح کی قسم ہے، یعنی الفعل المحموز بھی کس کی قسم ہے، الفعل الصحیح کی، اور یہ بھی جو ہے الفعل المضاف وہ افعال صحیحہ کے اندر میں آتا ہے۔ تو اس میں چونکہ کوئی حرف علت نہیں ہے، اس لیے کوئی حرف ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف ملا کر پڑھنے اور ملا کر نہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے، یعنی دو لفظ کو، یعنی دو دال کو ملا کے پڑھنا ہے اور دو دال کو ملا کے نہیں پڑھنا ہے، بس یہ بات ہوتی ہے۔ یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے یا تشدید ہٹا کر ہم پڑھیں تو سہولت کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اور یہی میں نے، اور جمع مؤنث کے صیغے میں دونوں جگہ تشدید استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ مضاف یعنی تشدید کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو ہم نے دیکھا لا تمددنا میں۔ اب یہ ایسا نہیں، یہ ٹھیک ٹھاک یوز ہوتا ہے، یہ افعال المضاف جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک یوز ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض الافعال المضاف یعنی جو یوز ہوتے ہیں افعال، اس کی ایک لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے۔ تو یہ ہے مر یمر، گزرنا، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ مر یمر، مرن گزرنا، تو پاس بائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، باب نصرہ سے ہے، تو یہ ہے مرہ جو مدہ کے وزن پر ایک دم ایز اٹ از، اور امرور بھی آپشن ہے، اسی طرح سے لا تمر، لا تمرر، اسی طرح سے شن یشن، یہ شن الغارہ یوز ہوتا ہے آج کل حملہ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ شن کا مطلب ہوتا ہے باہر لانا، نمایاں کرنا۔ تو یہ بھی باب یہ نصرہ سے ہے، شن یشن، تو ایک دم ایز اٹ از مدہ کی طرح، شن جیسے مدہ، اور امدد اشن، لا تشن لا تمدہ، اور لا تمدد لا تشن، یہ بالکل۔ اور یہ شم یشم، سونگھنا، مہکنا، اسمیل، چاہیے۔ یہ اسمیل ہے، یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے یہاں پہ، مہکنا، سونگھنا جس کو ہم کہتے ہیں، اسی سے شمیم یوز ہوتا ہے، یعنی جس وہ خوشبو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہم پیٹرن آگے دیکھیں گے۔ شم یشم، شم اشمم، لا تشم لا تشمم، بہرحال اسی روٹ ورڈ سے کیا نکلا ہے، شمیم، شمیم، شمیمہ وغیرہ۔ اسی طرح سے دق یدق، کیا ہے، یہ پیسنا، پیٹنا، اسی سے یوز ہوتا ہے۔ دقیق یعنی باریک کے معنی میں، بڑی دقیق بات ہے، یعنی بہت، یعنی اس کو پیس دیا گیا ہے، آٹے کو بھی بولتے ہیں۔
تو یہ دق یدق کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں مد یمدو کی طرح ہے. دق یدق دق ادقق، یہ مدہ دق مدہ ادقق، لا تدق لا تدقق. یہ جو ہے سب دیکھا کہ کس سے ہے، یہ سب نصرہ سے ہے. اب یہ تھوڑا سا اچھا بیچ میں یہ آگے یہ فر یفر فرارن، بھاگنا، فرار ہونا. یہ جو ہے ضرب یضرب کے پیٹرن پہ یہ آ رہا ہے. جیسے ضرب یضرب میں تیسرا ورڈ جو ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ہی ورڈ میٹر کرتا ہے، چونکہ وہ الفعل المضاف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میٹر وہ جو نصرہ ضربہ وغیرہ میں تیسرا لفظ میٹر کرتا ہے مضارع کا. جیسے یضرب یفتح ینصر، یعنی جو نصرہ کا صاد ہے یا فتح یفتح اس کی تا ہے، تو یہ تیسرا ورڈ جو ہے الفعل الصحیح میں مضارع کا وہ چینج ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے، الفعل المضاف میں دوسرا ورڈ ہی جو ہے وہ بتاتا ہے، یعنی تیسرے ورڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے جس بیس پر باب ڈیوائیڈ ہوا ہے، یعنی ضربہ نصرہ فتح وغیرہ. تو دوسرا ورڈ ہی وہ اپنے آپ کو بتائے گا کہ وہ یضربو سے ہے یا ینصرو سے ہے یا کس کے پیٹرن پر ہے وہ. تو یہ فر یفر بھاگنا. تو اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس پہ زیر آ جائے گا. جیسے ادرب آتا تھا ادرب، تو ادرب سے ہے افریر ادرب، اور اس کے پہلے ورڈ پر بھی کیا ہے زیر آ جائے گا، یعنی پیش اور زیر کا فرق آئے گا بس. لیکن یہ دوسرے والے پر زبر ہی رہے گا، جیسے مدہ شمہ شنہ مرہ یہ سب دوسرے پہ. تشدید والے پر فعل امر میں زبر ہوتا ہے تو زبر سب پہ رہے گا، لیکن صرف پیش اور زیر کا فرق آئے گا. تو یہ فرہ سے کیا ہے، فرہ یا فرو سے جو فعل امر آئے گا وہ فرہ، اور افرر جیسے ادرب، اور اسی طرح سے یہ لا تفر، اس پہ بس زبر آ جائے گا، لا تفرر لا تدرب. اسی طرح سے شد یشد، شد یشد کا مطلب کیا ہوتا ہے، باندھنا. یہ اس پہ پیش کیسے آ گیا، شد یشد اسی سے آتا ہے شدید، یعنی جس کو باندھ دیا گیا ہو، یعنی بہت، جیسے باندھنے کے بعد ایک چیز جو ہے وہ ہائپر ہو جاتی ہے وہی. تو شد یشد اسی سے شد یشد شدن باندھنا، اسی سے شدت شد یشد شدن شدتن یوز ہوتا ہے باندھنا. تو شد اشدد اشدد بھی ازری، اور میرے اس کے کیا ہے، اس کے ذریعے سے باندھ دے. تو یہ اشدد یوز ہوا ہے قرآن میں بھی، یعنی باندھنا. لا تشدد لا تشدد. جیسے حج یحج، حج یحج حجن ارادہ کرنا، اور ایک اسلامک ٹرمینالوجی میں الحج جو ہے مطلب مکہ جانے کے جو حج کا پورا، جو حج کی پوری عبادت ہے وہ کرنا، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. کیا حج یحج حجن یعنی حج کرنا اور ارادہ کرنا، اس کا لغوی معنی ہے. ایک سوال ہے میرا طالب بھائی، تو جی جتنے بھی یہ الفعل المضاف ہے یہ سارے کے سارے پہ ہمیشہ زبر ہی رہے گا؟ آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی ہے؟ ہلو جی 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ ورڈز ہیں جو ڈبل کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان میں زبر ہی آئے گا کیا ہمیشہ، جو دوسرا والا لیٹر ہے اس پہ؟ کس میں؟ جو دوسرا لیٹر ہے، جیسے عبد دال پہ، خر را پہ، تو یہاں پہ جتنے بھی لیٹرز دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر زبر ہے. اچھا اس میں ماضی میں نا، جی ہاں ماضی میں ایسے ہی رہے گا. جی جی
اچھا ٹھیک ہے. ماضی میں ایسے ہی رہے گا. تو یہ جو ہے، اچھا آواز اس سے پہلے کلیئر نہیں جا رہی تھی کیا؟ آ رہی تھی، کلیئر آ رہی تھی. اچھا اچھا. یہ اصل میں یہ بلوٹوتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں تھا، ابھی میں نے دیکھا تو ابھی کنیکٹ کیا ہے، تو یہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے سسٹم سے وہ ہو رہا تھا. بہرحال تو حج یحج، حجن حج کرنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اصلاً ارادہ کرنا، ٹو پرفارم حج یعنی حج کرنا. تو حج احجج یعنی تم حج کرو، مدہ احجج لا تحجج لا تحج. اسی طرح سے عد یعد، عدن شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا. عد یعد عدن و عددن، اسی سے العدد یوز ہوتا ہے. یہ عدد عربک اسی کا مصدر ہے. عد یعد عدن و عددن یعنی ٹو کاؤنٹ، کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، گننا. تو یہ ہے عد یعد. عد یعنی کاؤنٹ کرو، عد عدد، لا تعد لا تعدد. یہ بھی نصرہ سے دیکھ رہا ہے. خر یخر، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فال، گرنا. خر تو یہ بھی کس سے ہے؟ باب ضربہ سے. تو جو آپ نے فر یا فرو میں دیکھا یہی ہے، خر یخر، خر اخرر، لا تخر لا تخرر. اسی غد یغد، غد یغد غدن نیچے کرنا، کم کرنا. جو ہے غد بصر جو یوز ہوتا ہے نگاہ کو نیچی کرنا، تو یہ ہے غد یغد اغدد اور لا تغدد. یہ اس میں کیا ہے کہ غد یغد یعنی دونوں یہ یوز ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ زیادہ یوز ہوتا ہے. یہ بہرحال یہ یہاں پہ کہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے قص یقص، یہ قص یقص ہے. یہ قص یقص قصتن، قصہ بیان کرنا، ٹو ٹیل اے اسٹوری. قص یقص. تو یہ اقصص لا تقصص، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لا تقصص رؤیاک، تم قصہ مت بیان کرو، رؤیا کا اپنے خواب کا اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ مت بیان کرو. تو یہ ہے قصہ یقص اقصص یعنی وقصہ، لا تقصص لا تقص. تو یہ نصرہ سے ہے قصہ یقص. اسی طرح سے حد یحد، ابھارنا، ٹو انکریج. حد یحد حدن کیا ہے؟ ابھارنا. احدد لا تحدد. اسی طرح سے مس یمس، چھونا، مس کرنا، ٹو ٹچ. تو امسس لا تمسس، مس یمس. تو اس میں کیا ہے دیکھا کہ آپ نے ضربس یہ نصرہ سے موسٹ آف دا ورڈز کیا ہے 90% زیادہ یہ کس سے آتے ہیں؟ نصرہ ہی سے اس میں آتے ہیں الفعل المضاف میں. باقی تھوڑے بہت جو ہے وہ ضربہ سے آتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ الفعل المضاف جو ہے، اور اس سے جو پاپولر جو کچھ مشہور افعال آتے ہیں وہ ہم نے دیکھا. آپ جو ہے examples from the Quran، الامثلہ من القرآن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ فعل امر جو ہم نے پڑھا کہ قال یقول سے فعل امر کیا آتا ہے؟ قل یعنی آپ کہیے، سے ٹیل.
کس سے کہیے؟ للمؤمنین، مومنین سے کہیے، یغضوا، کہ وہ کیا کریں، یعنی ایک تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے مومنین سے کہ وہ کیا کریں، یغضوا، وہ جھکا کے رکھیں، پست رکھیں، نیچی رکھیں، کس کو؟ من ابصارہم، اپنے ابصار میں سے، یعنی اپنے ابصار کو، اپنی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے رکھیں، پست کر کے رکھیں، یعنی اپنی، اب اس میں یہ صرف یہ بہت براڈر اس میں ہے، یعنی یہ تو ایک جنرلی کیا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا، جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کو دیکھنا، دوسرے لوگوں کی چیزوں کو دیکھنا، یعنی اس میں وہ تمام چیزیں ہیں، دوسرے کی پلیٹ دیکھنا، دوسرے کے پیسے دیکھنا، دوسرے کی فلاں چیز دیکھنا، یعنی وہ تمام چیزیں جو نگاہ میں کہیں نہ کہیں کیا ہے، ایک تو غلط چیزیں، چونکہ نگاہ کیا ہے، وہ برین کا سب سے بڑا جو ہے وہ کی ہے برین کی، چونکہ یہ برین فلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب اس کو جو کمانڈ ملتا ہے، کہاں سے؟ ابصار سے مائنڈ سب سے زیادہ کمانڈ لیتا ہے، تو یہ جو کمانڈ لیتا ہے اس کو ہائیلی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، لہٰذا جو ہے اس مسئلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے، اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس چیز سے نیچی رکھیں، تو جنرلی جو انسانی دنیا کے مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھنا، یا پھر جو ہے دوسرے کی دوسری چیزوں کو بری نظر سے دیکھنا، اور بری نظر ان دا سینس کہ بہرحال جو چیز دماغ میں جو ہے وہ غلط چیزوں کو ایکٹیویٹ کرے یا اس کے لیے مناسب نہ ہو، لہذا تو حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو پست رکھے، نیچی رکھے، جھکا کے رکھے۔ لا تخصص فعل النہی، جو ابھی ہم نے دیکھا، فعل النہی، لا تخصص مت بیان کرو، اور اس کا ہم نے دیکھا لا تخص، یعنی مت بیان کرو، لا تخصص رؤیا کا، اپنے خواب کو، یہ آرڈر حکم دیا جا رہا ہے، لا تخصص مت بیان کرو اپنے خواب کو، کہاں پہ؟ اعلی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، یہ اخن اس کا سنگولر آتا ہے اور اس کی جمع ہے اخوان، اور اخوتن دونوں اس کی جمع ہوتی ہے، اخوہ اور اخوان یہ دونوں جمع ہے کس کی؟ اخن، اخ بھائی، تو اعلی اخوتک، اخوتک اپنے، تمہارے اپنے بھائیوں پر خواب کو بیان نہ کرو، یعنی اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کرو۔ ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین، علم جو سورۃ الماعون ہے، جو ارائیت الذی یکذب بالدین، تو اسی میں کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ابھارتا نہیں ہے، کس پر؟ طعام المسکین پر، مسکین کے کھانے پر وہ کیا کرتا ہے؟ ابھارتا نہیں ہے۔ تو یہ یعنی ارائیت، جو رہا ابھی ہم نے پڑھا، اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، جو ہمیں پتا ہے، ارائیت کیا تم نے دیکھا، کس کو؟ الذی جو یکذب بالدین، یہ کذب یکذب جھٹلانا جو ابھی باب مزید فی میں ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے، تو الذی یکذب بالدین، جو کس کی تکذیب کرتا ہے؟ دین کی تکذیب کرتا ہے، یعنی یہ بہت سخت ترین آیت ہے قرآن کی، اور یہ چونکہ اللہ کی بات ہے لہٰذا اللہ کی بات کے سامنے کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو خدا اللہ جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگرچہ وہ جو ہے دین سوسائٹی کے دین میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، وہ جھوٹا ہے، یعنی سوسائٹی اگر کسی چیز کو دینداری سمجھتی ہے
تو وہ سمجھا کرے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کو جھٹلاتا ہے. کون؟ جو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، وہ کون ہے؟ فذالک، تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ کیا آپ نے دیکھا الذی یکذب بالدین، جو کہ جھٹلاتا ہے کس کو؟ دین کو. فذالک، تو وہ کون ہے؟ ذالک وہ، فذالک تو وہ کون ہے؟ الذی، فذالک الذی، تو وہ ہے جو. اب دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا. یہ ابھی جو ہم نے پیٹرن پڑھا، تو اسی میں ایک اب یہ دعا یدعو دعن، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا دھتکارنا. یدعو الیتیم، تو وہ کون ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے؟ یدعو الیتیم، کہ جو یتیم ہے اس کو وہ دھتکارتا ہے. یعنی یتیم کو دھتکارتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی کمزور ہیں، لاچار ہیں، وہ ہیں، ان سب کو کیا کرتا ہے؟ دھتکارتا ہے. تو جو آدمی ایسا کرے گا وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ کچھ بھی کرتا ہو. اور دوسری علامت بتائی الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور ایک تو یہ کرتا ہے کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، یعنی غریبوں کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے. تو جو آدمی یہ دو کام، ایک کام کرتا ہے اور ایک کام نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے دین کو جھٹلاتا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے جو ہیں فویل للمصلین، ان پر جو ہے ان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے. تو یہ یعنی جو نماز کا پیغام ہے اس کو کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنی نمازوں سے بھی غفلت برتے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کو ظاہر دکھاتے ہیں، اور اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں. یعنی جو نماز جس چیز کے لیے قائم کی گئی ہے، یا جس چیز کے لیے جو ہے قائم کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ اس سے غفلت میں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے، اٹھا بیٹھی کرنا ہے، وہاں سے نکل جانا ہے. لیکن اس میں نہ اپنی ذات میں چینجز لانے ہیں، نہ سوسائٹی میں کوئی چینجز لانے ہیں، اور نہ کچھ اور کرنا ہے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ اپنی یہ نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. یہ اللہ کا یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اس سے ہم نماز پڑھنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ایسے نمازیوں کو خدا نے کیا ہے؟ ویل کی دھمکی دی ہے، یعنی تباہی اور بربادی کی. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی. یعنی یہ گویا کہ ریلیجیس طبقے کو کہا جا رہا ہے کہ سو کالڈ جو ریلیجیس طبقہ ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور وہ اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت میں ہے. الذین هم یراؤون، اور جو کیا کرتے ہیں؟ مطلب دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور منع کرتے ہیں الماعون سے، یعنی حقیر چیزوں سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. اسی طرح سے ہے تبا، تبت یدا ابی لہب و تب. یہ تقریباً جو ہے وہ سبوں کو یہ صورت یاد ہوگی. تو یہ جو ہے تبت، تو تبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تباہ ہونا، برباد ہونا. تو تبت یدا، یعنی ید بولتے ہیں کس کو؟ ہاتھ کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ دو، یعنی ید
اور یہ ہے یدان یعنی دو ہاتھ، لیکن نون کو کیا ہے وہ گرا دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ الف بچا ہے، تو یہ یدانے جو ہے یعنی دو ہاتھ، تو یہ دو ہاتھ جو ہے یہ یہاں سے یہ گر گیا، تو یہ جو ہے یدا رہ گیا، تو تبت یدا یا ابی لہب، اور یہ ایک نام ہے، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے، تب ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ تبا اور وہ خود برباد، اور وہ برباد ہو گیا، تو یہ جو تبت ہے وہ ہم کس سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اوپر جو ہے یہ آیا نہیں، تو اس میں ایک اور جو ہے یہ تبا یا تبو تبن یعنی تباہ ہونا، تباہ ہونا، ہلاک ہونا، برباد ہونا، تو یہ تبا یا تبو، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ تبت جو مدت تھا، تو تبت، اور یہ یدان جو ہے چونکہ یہ فاعل ہو رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایز اے سبجیکٹ جب یوز ہوتا ہے تو یدان، اور ایز اے آبجیکٹ جب یوز ہوتا ہے تو یان ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے یدین، تو یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، تو یدان کا نون جو ہے بس گر گیا ہے، تو یہ ہو گیا یدا، تو تبت یدا، یہ مضاف مضافلہ ہے، تو یہ بھی مضافلہ ہے، اور پھر اس کا مضافلہ یہ ہے، تو اس کی وجہ سے ابو کے بجائے ابی آیا، چونکہ ابی کے ہاتھ، تو تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تباہ ہو جائیں، وہ تبا اور وہ خود جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو یہ تبا جو ہے یہ بھی کیا ہے، تبا الفعل المضاف ہے، اور یہ سورہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور ایک سوال ہے میرا اس میں، جی جیسے جو وہی جو آخری آیت جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ایک ایگزامپل میں نیچے آئیں گے، تو اس کے ٹرانسلیشن میں یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی تو یہاں لکھا ہوا تو ہم نے پڑھا کہ تباہ ہو جائیں، مطلب یہ وہ ہے مے دا ہینڈز بی روئنڈ، لیکن اگر ویسے ٹرانسلیٹ کریں گے اگر ہم، تو یہ تو ویسے ہی ہے کہ تباہ ہو گئے، تو اس کو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہم لیٹ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو اس میں وہ مے والی چیز ہے یا ہو گئے پاس ٹینس ہے؟ تو اس میں عربک میں کیا ہے کہ یہ جو مے کا جو کنسپٹ ہے نا، جیسے جو یہ ہے مے گاڈ بلیس یو، تو عربک میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بس جو ماضی کا یہی پہلا والا صیغہ ہوتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ، تو اس کا دونوں مطلب ہوتا ہے کہ رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو جیسے تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یا جو ہے بارک اللہ، اللہ تعالیٰ، اب یہ بارک اللہ بھی کیا ہوا، یہ تو ہم فعل کی ٹائپ آگے پڑھیں گے مزید فی میں، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا، یا رحمک اللہ، تو یہ دعائیہ جملہ کہنے کے لیے بھی بس ماضی کے پہلے صیغے کو اللہ کے ساتھ اگر یوز کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی دعائیہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور یہی جو ہے وہ بد دعا بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسا ورڈ ہے، جیسے تبت یدا، یعنی اس کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی بد دعا اگر دینا ہے
تو بھی جو ہے یہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے یا ہو جائیں، تو بہت مانوی ڈفرینسز بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن دعائیہ کرنے کے لیے عربک میں کیا ہے، یہ ایسے ہی یوز ہوتا ہے. جیسے رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کر دیا، اور یہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، نہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، یعنی دعا کر دیا. رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو یہ جو ہے دونوں ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یا یہ کہ ہو گیا. تو یہ دعائیہ جو میں کا ہوتا ہے وہ بس ماضی کا پہلا ہی صیغہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے، اور گفتگو میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یہ سمجھے کہ دعائیہ جملہ جو ہے وہ بس ماضی کا صیغہ پہلا جو ہے مذکر کا یوز کرتے ہیں، تو وہ دعائیہ میں بھی یوز ہوتا ہے. تو بیک گراؤنڈ سے پتہ چل جائے گا کہ جو ہے یہ دعائیہ ہو رہا ہے، یا یہ جو ہے مطلب اپنے آن ایکچوئل معنی میں جو ہے یوز ہو رہا ہے، ماضی کے معنی میں. اس میں تبت اس لیے یوز ہو رہا ہے کیونکہ یدا جو ہے وہ فیمینین ہے، اسی لیے کیا؟ بالکل بالکل جی، بالکل آپ نے درست سمجھا ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ ید جو ہے کس میں، ید کیا ہے، یہ جو ہے جو ایکسیپشنل جینڈر پڑھا ہے اس میں سے الجنس اللفظی میں آتا ہے یہ. تو یہ ید جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی سے میں نے بتایا تھا ید بیضا، ابیض اور اس کا مؤنث بیضا، تو یوز ہوتا ہے ید بیضا یعنی وائٹ ہینڈ، سفید ہاتھ. اور کوئی کوشچن؟ تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں سے جو ہے تقریباً نکل چکے ہیں، اور الفعل المجہول تھوڑا سا جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دی گئی ہے. اور اسی طرح سے جو چونکہ یہ بہت یوز ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے مضاف سے جو فعل مجہول آتا ہے وہ ہم لوگ تھوڑا سا پڑھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ دیکھیں گے. اسی طرح سے ان سب سے جو اسم الفاعل آتا ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں گے، اسم المفعول جو آتا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ خاتمہ ہو جائے گا اس کا، اور رزلٹ بھی آئے گا جو ایگزام لیا گیا ہے اس کا، اور انشاءاللہ اگلے ایگزام کی تیاری اب ہوگی تاکہ، اور اس کو بریف بھی کیا جائے گا. اور کوئی کوشچن؟ جی طالب ایک بار اس میں ابی لہبن کیوں آ رہا ہے، مطلب ابی لہب وہ جو زیر آ رہا ہے دونوں میں اسی آیت میں سے، وہ کس وجہ سے؟ تبت یدا ابی جو لہبیوں کا نا جو تنوین زیر والی جو تنوین ہے، اس کو ایک بار پھر سے بتا دیجیے. یہ جو اس طرح ابو کا جو ہے نا، یہ عربک میں 5 ورڈ ہے جو ابھی ہم، یہ ابو جو ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے الاسماء الستہ میں. یہ ایز اے آبجیکٹ جب یوز ہو، ایز اے سبجیکٹ جب یوز ہو رہا ہوگا تو یہ ابو واو کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ایز اے آبجیکٹ جب یوز ہوگا تو یہ ابا، ابا کا، ابو کا، ابو، یہ ایز اے سبجیکٹ ہوا، یہ ایز اے آبجیکٹ ہوا. اور جب اس سے پہلے
यानी जेर के फॉर्मेट में जब इस पे कसरा, यानी ये हुआ कि जब इसको जबर की ज़रूरत है तो अबा का यूज़ होगा, इसको पेश की ज़रूरत है यानी फ़ाइल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो अबू का होगा, और इसको जेर की ज़रूरत है तो अबी का यूज़ होगा। ये इस पर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है, लेकिन फ़िलहाल तो अब ये जो है यहाँ पे इसको ज़रूरत है। अब हम बोलेंगे कि अबू के हाथ, अबू, अब ये अबू जो भी है तो अबू के हाथ जो है तो ये हो गया मुदाफ मुदाफिल है, ये मुदाफिल है हो गया और ये मुदाफ हो गया। तो अब दो हाथ है तो यदाने के बजाय तो नून हटा दिया, तो अब ये मुदाफिल पे हमेशा जेर आता है तो ये हो गया अभी। अभी इस मुदाफिल का भी एक और मुदाफिल है और वो है लहब, तो ये भी मुदाफिल है तो इस पे भी जेर आएगा। तो अबू लहब एज ए अबी लहब यूज़ होगा जब इसको जेर की ज़रूरत है, चूँकि अबू का जो फॉर्मेट है वो इसी तरह यूज़ होता है, यानी पेश की हालत में वाफ के साथ, ज़बर की हालत में अलिफ के साथ, जेर की हालत में या के साथ। तो ये है यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ। क्लियर हुआ? जी 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 जी। तो ये जो है मुदाफ मुदाफिल के फॉर्मेट में है, इस वजह से ये ऐसे। और ये बस ये होता है, ये वो तब्बा जो है तो यहाँ पे होगा कि ये यही है, अबू लहबी है, चूँकि ये यदा तो मुअन्नस है तो इसके लिए तब्बत आया। अब ये कहा गया कि वह तब्बा और वो तबा, वो कौन, यानी इसी की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा वह तब्बा अबू लहब, गोया कि ये कहा, ये अबू लहब को यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, चूँकि ये एक इस्तिआरा है जो आगे जो बात कही गई है क़यामत तक के लिए, चूँकि एक आइकॉनिक पर्सन इसको बना दिया गया है, यानी जो आदमी माल पर इतराए, तो चूँकि अगली बात वही कही जा रही है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, यानी जो आदमी माल पर इतराए और जो आदमी ने जो कुछ कमाया है या जो एक सोशल उसका रिपोर्टेशन है, तो इस दो पर जो इतराए उसके लिए उसका जो अंजाम है वो एक सिंबॉलिक इसमें ये अबू लहब को बयान करके क़यामत तक के लिए बयान कर दिया गया। ये जो ताकत का इस्तिआरा है वो असहाबुल फील को बयान कर दिया गया है, क्या कि जो है अराई जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो ये ताकत और पावर का जो इस्तिआरा है वो उसकी शक्ल में ये इसको बयान कर दिया गया है। तो इसमें ये कि ये तो कहानी नहीं है, ये तो हर आदमी के लिए इसमें हिदायत ये है कि जो वही माल और कसब यानी सोशल स्टेटस जो इन दो चीज़ों के धोखे में रहे तो उसका अंजाम भी क्या है, यही अबू लहब का अंजाम। और कोई क्वेश्चन? और वो जो तब्बत जो यूज हुआ है वो तो सिंगुलर है, तो वो जैसे हमने पहले पढ़ा है वो हमेशा रहेगा, राइट, कि अगर पहले वर्ब आएगा तो हमेशा सिंगुलर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क होगा, बिल्कुल सही है। चूँकि ये जो है यदाने अगरचे ये डुअल है, लेकिन इसमें जो है अगर फ़ाइल बाद में आ रहा है तो वर्ब में सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क होगा, बाकी जो है उसमें। और अगर यही यदा पहले आ जाता, ये वर्ब से पहले आता, तो ये फिर इसको ऑन एक्चुअल लाना पड़ता, जैसा फ़ाइल है सब फ़ाइल अगर डुअल है तो ये वर्ब भी डुअल आता है अगर फ़ाइल पहले आ जाए तो। लेकिन फ़ाइल अगर बाद में आ रहा है तो उसमें सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से फ़ेल में फ़र्क आएगा, कि फ़ेल या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, लेकिन होगा सिंगुलर ही। तो ये रूल चाहे वर्ब की कोई भी टाइप हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ये हर जगह पे अप्लाइड है। और कोई क्वेश्चन?
ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.